والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। खुशी अपनी गैरों के गम में खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी। दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। हर किस्म की हम्द सलाम तारीफ किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी बरतरी अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात वस्ते खास लायक और ज़ेबर है। अनगिनत लातादात बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल हुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शाफिउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل عزت، قابل احترام، معزز مکرم علماء کرام و سامعین کرام، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرن دے نال بندے دے مال دے اندر کمی نہیں ہوندی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا رفعہ اللہ، کہ تو معاف کرن دے نال بندے کی شان دے اندر کمی نہیں ہوندی۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، عاجزی کرن نال، انکساری کرن نال، جھکو منجن نال اللہ تعالی بندے کو عزت دے دے، شان دے دے، مقام دے دے۔ یہ حدیث کا جڑا دوجا حصہ ہے وہ ہی میرا عنوان ہے۔ میں کوشش کرے سا کہ مختصر وقت کے اندر چند باتاں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حضرات کے سامنے بیان کر۔ اصل خطاب سارے محبوب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں دا حسی، اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی ہے صرف نمازیاں واسطے نہیں، صرف روزے دارا واسطے نہیں، تہجد گزارا واسطے نہیں۔ وعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ نے فرمایا کہ میں جنت انہاں متقین واسطے بنائی تیار کی تھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جڑے اوکے ہوئے سوکے ہوئے ہر حال دے اندر اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرن، والکاظمین الغیظ، جڑے ویلے انہاں کو غصہ آوے غصہ پی لین، والعافین عن الناس، انہاں کی یہ خوبی ہے، یہ صفت ہے، یہ وصف ہوندے کہ وہ لوگوں کو معاف کر لینا۔ کیا کریں؟ لوگوں کو معاف کر لینا۔ آج تیرے میرے معاشرے کے اندر بد امنی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے، ہرا بھرا کا دشمن ہے، ہمسائے دی ہمسائے نال نہیں بڑھتی، رشتہ دار دی رشتہ دار دے نال نہیں بڑھتی۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ اصل ایک دوسرے کو معاف نہیں سے کریں گے، در گزر سارے کو ختم تھی چکے، معمولی کی بات سے اثر ہتھیار چاہ لیتے ہیں، قتل غارت شروع تھی رہی، معمولی کی بات سے معمولی کے تنازع سے رشتے ناطے تعلقات ختم تھی رہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ سارے اندر معاف کرنے والا جذبہ کوئی نہیں، معافی اللہ کھاتا کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک نوجوان ہے، آ کر کے عرض کریں گے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جی اوصینی یا رسول اللہ، سونے ہونے کو نصیحت کروا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے نوجوان لا تغضب، غصہ نہ کیتا کر، لوگوں کو معاف کا کیتا کر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ، پہلوان وہ نہیں ہوتا رہا، طاقتور جوان وہ نہیں ہوتا رہا، طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا رہا جڑا کہ کشتی دے اندر، کبڈی دے اندر، کھاڑے دے اندر شکست دے دے کڑ لواوے جا۔ اللہ اکبر، وہ کو شکست
شکست دے دے، زمین پہ دبا دے. فرمایا الذی یملک نفسہ عند الغضب. اے میرے صحابہ، پہلوان وہ بندہ ہے، طاقتور انسان وہ بندہ ہے جڑا غصے کو پی ونجے تے لوگاں کو معاف کر دے. یہ اصل پہلوان، یہ اصل طاقت کہ بندہ غصے کو پی ونجے اور اگلے کو معاف کر دے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. آپ کے سامنے صحابہ موجود ہیں. ایک نوجوان کھڑا تھی کھڑے اٹھی کھڑے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت تے تنقید شروع کر دیتی سی، تبصرے شروع کر دیتے نے. اللہ اکبر. جڑے ویلے بندہ مزاج دے خلاف بات سن دے، بندے کو غصہ آوے دے، بندے دی طبیعت عجیب دیکھی ویندی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندہ باتاں کھڑا کرے دے، گلاں کھڑا کرے دے، امیر المومنین دا غصہ بدلا ویندے. قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندے کو نوجوان کو سروا کے سزا دینے نا، ٹرے مارے نا. نال صحابی رسول نے پہ قرآن کریم دی این آیت کریمہ دی تلاوت کرے دے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. صحابی فرمے دے اے آیت میں بات دے اندر مکیمی، اے آیت میں بات دے اندر ختم کی تھی. امیر المؤمنین دا غصہ پہلے ختم تھی چکا تے پہلے حکم معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر معاف کر دیتا ہے انداز بیان کیتے. کتنے انداز؟ انداز بیان کیتے. فرمایا فاصفح الصفح الجمیل. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے میرے سونے پیغمبر فاصفح الصفح الجمیل. لوگاں کو معاف کرنے والے، لوگاں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے تے تانا بھی نہیں دیونا. صفح جمیل کے دعا کہ بندہ کہہ کو معاف کر لے تے ول میرا بھی نہ دے، تانا بھی نہ دے. اج تیرے میرے اندر معافی کا جذبہ ختم تھی چکے، تاں کر کے سارے اختلافات، سارے معاملات خراب کیے ہوئے تھے، اختلافات بدلے ہوئے تھے. فرمایا ان الساعۃ لآتیہ فاصفح الصفح الجمیل. اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے معاف بھی کرنے والے تے تانا بھی نہیں دیونا. قرآن کریم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کا پہلا انداز بیان فرمائے. ایک کون ہے؟ انہاں ابو سفیان مغیرہ بن حارث. آپ علیہ السلام دی شان دے اندر تنقید کریں گے، تنقید کریں گے شعر دے ذریعے، اپنے کلام دے ذریعے آمنا دلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت پہنچنے. آپ علیہ السلام جڑے ویلے مدینے جو روانہ تھے دا اللہ صحابہ دے معلم مکے دے پیر، مکے کو پتہ کرنے دے پیر. راستے دے اندر آپ نے پڑھاؤ کی گئے، قیام کی گئے. اے مغیرہ بن حارث بندہ ہے جے بارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ اکبر آڈر جاری کیتا. اے میرے صحابہ فلان بنا بندہ جے کو ملے قتل کا دیتا ہوئے ان دے بارے اللہ دے محبوب پیغمبر نے حکم دیتا ہوا. مغیرہ بن حارث گزرے لے علم تھے کہ آپ مکے دے اندر آدھے پین فاتح بن کے آدھے پین صحابہ دی نفری نالے دل دے اندر خیال پیدا تیسی کیوں نہ ہوئے میں ٹر کے بننا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر من کے معافی چاہنگا. آپ کا بڑے رحیم کے پیغمبرین، آپ کا بڑے مہربان پیغمبرین. اے مغیرہ بن حارث مکے کو روانہ تھی گئے. انہیں
چلدا چلدا پوچھدا پوچھدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے قافلے کو تلاش کرے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دے مجمع دے اندر آ گئے آپ دے قافلے کو تلاش کر کے سی اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرمائے انہیں صحابہ کو لکدا لکدا چھپدا چھپدا اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے سونے ہو معافی کا طلبگار اور کوئی معافی کی درخواست کرنا وجہ تو سدے داریاں والی شان دے اندر تنقید کرے داریاں تنقید کرے داریاں اور معافی منگنا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت رحمت للعالمین دا میسج گھن کے بنو سیرت رحمت للعالمین دا پیغام گھن کے بنو وعدہ کر کے بنو اساں سارے کو معاف کرنے والے جڑے جڑے لوگ سب کو ستے دے رہے اساں انہاں کو معاف کرنے اپنے بھراواں کو معاف کرنے رشتہ داراں کو معاف کرنے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاون والا تنقید کرنے والا سامنے بیٹھے بار بار اصرار بیٹھا کریں دے سونے وہ معافی دا طلبگار اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بانو مغیرہ بن حارث کیا یاد کرے سے میں تیرے کو معاف کر دیتے فاصفح الصفح الجمیل معاف بھی کرنے دیتا میرا بھی نہیں دینا آپ نے یہ نہیں فرمایا مغیرہ کیا کرے گا ہے میری شان کے اندر تنقیدہ کرے گا ہے تنقید کرے گا ہے کیڑے کیڑے عمل کرے گا ہے جڑے ویلے مغیرہ بن حارث آپ علیہ السلام نے کو معاف کیتا اور مغیرہ بن حارث پڑھ دے اشہد ان لا
فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم وجو بقی آتے ہوتی آجات کرے سو میں تسا ساریا کو معاف کر دیتے فاصفح الصفح الجمیل آپ نے ساریا کو معاف بھی کر دیتے تنامی سارے بولو تنامی نڈامی نہیں دیتا سارے مکے آنے پردے کھڑے ہیں وہ حضرات کا کلمہ اللہ اکبر بائی بابا دے بلند کڑا دائی اشہد اللہ مسجد کے اندر بیٹھنے کی دیوار عصر دی نماز کے بعد یہ جملے ادا کرنے بیٹھن کیڑے جملے اللہم اعفو عمن ظلمنی اے اللہ جڑے بندے نے میرے تے ظلم کیتا ہے جڑے بندے نے میرے کو ستائے تو کو معاف کر اے اللہ جڑا بندہ میرے کو ستائے رہ گئے تکلیفاں دینا رہ گئے ظلم کرے رہ گئے زیادتیاں کرے رہ گئے اللہ اکبر میرے رستے کے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کرے رہ گئے اللہم اعفو اللہ میں بھی حکم معاف کیتے نہیں تو بھی حکم معاف کر ایک بندہ ایک نوجوان نال بیٹھے آپ نے امام صاحب کی وجہ دعا بیٹھے کریں دے ہو کی وجہ جملے شاد بیٹھے کریں دے ہو آج تو میں کی وجہ دعا کریں دے اے اللہ جڑے بندے نے سب کو ستائے کو تباہ تے برباد کر گرا دے مارے رشتہ دار دے بارے ہمسایہ دے بارے اسا دعا کرنے ہیں بد دعا کرنے ہیں کہ جڑے بندے نے ساتھ ستائے تو تباہ تے برباد کر امام صاحب کیا بیٹھے آنے جڑے بندے نے میرے تے ظلم کیتا ہے اللہ تو کو معاف کر نام بندہ دے امام صاحب کی انہیں دعا بیٹھے کریں دے ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے میں قرآن کریم دی آیت عمل بیٹھا کرے نا فمن عفا اتنا خاک کے قرآن کے مسئلے کے اندر ساری دنیا ہی پاسے ہے وقت دا امام استقامت دا پہاڑ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک پاسے انہاں دا نظریہ ہے انہاں دا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے ساری دنیا ختم کی سکتی ہے لیکن قرآن ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن یہ دونی موصوف باقی ہوندے صفت بھی باقی ہوندی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے کہیں ختم نہیں دی سکتا وقت حکمران میں امام صاحب کو جیل کے اندر بند کر دیتا ظلم کرنے دے رہے تکلیفاں دے رہے سزاواں دے رہے امام صاحب کو اتنا سزا دینے ہیں اتنے کوڑے مرنے ہیں جو لوگ بیان کریں ان کو کوڑا کر ہاتھی کو لگوانے آتے اونگیاں نیچے پانی کروانے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کرائے بادشاہ دیا تکلیفاں برداشت کریں دے رہے تیرے گلے جیل چھپا رہے ہجری والی میں بیٹھے نال ایک بندہ بیٹھے پوچھا لگتے امام صاحب کیا تو سب محتسم جلا کو معاف کر دیتے کیا وہ کو معاف کر دیتے جس بادشاہ نے جس حکمران نے بہت وجہ سزاواں دیتی ہے تکلیفاں دے رہا ہے کوڑے مارے جا رہا ہے امام صاحب فرماتے یار تو ہن بھی آپ پوچھتے میں عمر معاف کر دیتا جڑے ویلے میں کوئی ایک کوڑا مرنے دا جلات کو حکم دے دا ایک کوڑا مارو ایک کوڑا مارن تو بعد درمیان دے اندر جڑا وقفہ ہوندا دوجا کوڑا مارن تو پہلے میں پہلے کوڑے دی سزا ان کو معاف کر دینا یہ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر معافی کا
قرآن دا اور انداز فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ مکے دے کافر بہت تکلیفاں دین، مکے دے کافر والے بے تبصرے کریں، کوئی کافر آدم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو صحابہ مکے دے کافر طرح دیا تنقیدہ کریں، طرح دے تبصرے کریں۔ اصبر على ما يقولون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسا صبر تے استقامت دا مظاہرہ کرنے۔ مکے دے کافر کیا پیادے تسا اللہ کے رسول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے امراض دیا صفحیاں بیان کی دیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں اللہ آپ بھی اعلان کرے نا میں کو قرآن دی قسم ہے تسا میرے رسول ہی ہے۔ مکے دے کافر آکر لگے وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ایک نعوذ باللہ پاگلے، ایک دیوانہ ہے، اے اللہ اکبر، دنیا دے اندر بے وقوف انسان ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر آپ دیا صفحیاں بیان کی دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ایک کوڑ مرے میرے تساں سیانے نے سیانے دے سرداری نے اے مکے دے کافر آپ دے بارے تبصرے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت آخر دے اندر کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر تساں انہاں کو معاف کر دینے تے بدلہ بھی نہیں گرنا۔ پہلا انداز صفح الجمیل، معاف بھی کرنے تے تانا بھی نہیں گرنا۔ دوسرا انداز قرآن کریم کا حجر جمیل، معافی کرنے تے بدلہ بھی نہیں گرنا۔ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ دے موقع تے واپس آنے پہن آپ علیہ السلام طرف دے آرام کرے دے پہن آپ علیہ السلام ندر دی حالت دے اندر آپ نے اپنی تلوار لٹکئی ہوئی ہے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، ایک بندہ نے تلوار چے دے اپنے ہاتھ دے اندر کرے دے کہ آپ علیہ السلام کو جگہ دے، آپ کو پتہ کوئی نہیں جو بندہ ہے تلوار چاہیسی، کیونکہ غیب کون جان دے؟ سارے بولو عالم الغیب کون ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب دے خزانے اللہ تعالیٰ دے کول ہیں، غیب جان والی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ نبی کریم علیہ السلام کو جگہ دے، آپ علیہ السلام دے سامنے ہی میں تلوار کریں دے، آکر لگ دے میں یمنعک منی، این تلوار دے بھاگ کے روح تک کون بچا سکتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے آسمان تو اشارہ کیتا، آپ نے فرمایا اللہ 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 سلاسل، ترائے مرتبہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیتا، نعرہ تکبیر بلند کیتا، اللہ کا نام چاڑ دی دے رہی، ای بندے دے ہاتھ کو مر لگے تلوار زمین دے ڈھائے پئیے، آپ علیہ السلام تلوار چاڑ کے آدھے تو نسا میں آگے دے ہاتھ کھل میری تلوار کھل دے کو کون بچا سکتے؟ آقا لگتے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَحَجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، معاف بھی کرنے تے بدلہ بھی نہیں گرنا۔ بدلہ گرنے کی طاقت بھی موجود ہے، ہاتھ دے اندر تلوار بھی موجود ہے، آپ نے معاف کر دیتے تے بدلہ بھی نہیں گرتا۔ بڑے
بندہ بعض روایات کے اندر ادنا غورس مل دے، اے غورس نامی بندہ فوراً پڑھ دے اشہد اللہ آپ کو کتنے پتھر مارے، آپ کا سارا جسم لہو میں، سارا جسم خون خونے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک کو انہیں خون واندا واندا چلدا چلدا وگدا وگدا آپ دے پیراں دے اندر آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی تے داراتی مسلسل طائف دے اندر مار کھاندے رہے، اللہ دی توحید سنے دے رہے۔ آج دیکھو میں کوئی بندہ بات چا کرے، سارے دے کوئی تبصرہ چا کرے، اسا دے یار اسا دعوت نہیں سنے دے، اسا توحید نہیں سنے دے، اسا دنیا کے اندر لوگوں کو نماز دی تلقین نہیں کریں دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی تے ڈالاتی مسلسل مار کے کھاندے رہے تے اللہ دی توحید ہی سنے دے رہے۔ اتنا مارے نے آپ دا سارا جسم لولوا میں۔ جڑی بات میں کرنا چاہنا وَحَجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، معاف بھی کرنے تے بدلا بھی نہیں گرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں طائف جو واپس آنے پہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے صحیح البخاری کے اندر موجود ہے روایت کہ آپ دے سر دے اوتے بدل دا ٹکڑا سایہ ودا کریں دے، وہ بدل دے ٹکڑے دے وچوں جبریل امین ظاہر کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیتے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام کرنے تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر کو آکر لگ دے جبریل ھذا ملک الجبال، اے میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ ہے، حکم دینا تھاری ذمہ داری ہے، اہل طائف کو پہاڑاں دے درمیان کچل کے پیس کے رکھ دینا اللہ دے حکم دے نال ساری ذمہ داری ہے۔ یارو دے روشن زمین مسلمانوں، آپ واقعی رحمت للعالمین پیغمبرین، رحمت للعالمین کا مجسمہ پیغمبرین۔ آج دیکھوں کو سکا گرا بات چا کرے، اللہ کا لڑن سے تیار تھی لینے آئے، بیٹا اپنے ابے دی بات برداشت کرنے سے تیار نہیں، خامن تے بیوی دی آپس سے اندر لڑائی ہے، برات دی آپس سے اندر لڑائی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں زبان جو جملے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اہل طائف کو دباتے برباد کر دے گا۔ وَحَجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف بھی کر دیتے تے بدلا بھی نہیں کیتا، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے گیا، اہل طائف کو ہدایت دے گیا تاکہ ایمان کی نامن۔ اللہ دے قرآن کا اگلا انداز تے آخری بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا فصبر جمیل، معاف بھی کر لینے تے معاملہ اللہ دی عدالت دے اندر گن کے بننے۔ صبر جمیل کے قوادم کہ بندہ معاف کر دے، صبر کر بننے اور معاملہ کے دی عدالت دے اندر گن بننے اللہ دی عدالت دے اندر۔ تیرے ویلے یوسف علیہ السلام نے پھرا اپنے بھائی کو کھو دے اندر سٹ کے آئے ہیں، کوئے دے اندر سٹ کے آئے ہیں، تے واپس آ گئے اپنے ابے دی خدمت دے اندر۔ آدھے کیا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان سا دور نکل گیا سے، دور چلے گیا سے، پھر یوسف کو چھوڑ گیا سے سامان کی حفاظت واسطے۔ جڑے ویلے واپس آئے ہیں سارا بھیرا موجود کوئی نہ، فاکلہ الذئب، کو بھیڑیا کھا گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پترو، اے میرے بیٹو، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نال قمیض بھی چاہیے، قمیض دے خون بھی لئیوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائے او میرے بیٹے ہو، او میری آڑ کتنا سیاڑا، میرے بیٹے یوسف کو کھا گئے، قمیض لیتی سی، قمیض سے اللہ اکبر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہویا، میرے بیٹے یوسف کو کھا گئے، قمیض کو نقصان نہیں ہویا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اے سارا معاملہ آپ کھڑی ودے ہو، اے سارا معاملہ آپ پیدا کی دی ودے ہو، لہذا میں کیا پیا کرے نا، فصبر جمیل، میں صبر پیا کرے نا، تو اپو معاف پیا کرے نا، تے اپنا معاملہ اللہ دی عدالت دے اندر پیش پیا کرے نا۔ اے ایسی عدالت ہے جڑی عدالت دے اندر قیدی دعا رجیکٹ نہیں ہوندی، اے سپریم کورٹ ہے، دنیا دی بڑی عدالت ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الاللہ، معاف کرنے دا پہلا انداز فاصفح الصفح الجمیل، بندہ لوگاں کو معاف کر دے تے تانا بھی نہ دے، معاف کرنے دا دوجا انداز وہجرہم حجرا جمیلا، بندہ معاف کر دے تے بدلہ بھی نہ گنے، معاف کرنے دا تیجا انداز صبر جمیل، صبر جمیل کے موادن بندہ معاف کر دے تے معاملہ اللہ دے حوالے کر دے۔ عزیز ساتھیوں، آج دی سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کا پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے کہ تو میں اپنے اندر معافیا کی صفت پیدا کروں، لوگاں واسطے اللہ اکبر آسانی کرنے والے بڑھ منوں، دار گزر کرنے والے بڑھ منوں، جڑے میرے اسا لوگاں کو معاف کرے سو کائنات دا رب سب کو معاف کر دے سی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔